بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد۔ آج 12 دسمبر 2021 کو یہاں جامع مسجد ضلعی جمعیت اہل حدیث برہان پور میں پہلا دورہ علمیہ اصول ثلاثہ صبح سے آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، دلائل لکھ رہے ہیں الحمدللہ۔ اب تک جو کچھ بھی حاصل کیے، اصول ثلاثہ امام محمد بن عبد الوہاب التمیمی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب اصول ثلاثہ، تمہیدی طور پر اس میں پہلے 4 مسائل سیکھے، پڑھے، درج کیے دلائل، پھر اس کے بعد 3 مسائل پڑھے، سنے، درج کرے دلائل، سیکھے۔ اس کے بعد دین کے 3 بنیادی اصول میں پہلا اصول اللہ کی معرفت، سمجھے، سیکھے، درج کرے دلائل۔ پھر دوسرا اصول دین اسلام کی پہچان، اپنے دین کی معرفت دلیلوں کے ساتھ سیکھے، سمجھے اور درج کیے دلائل۔ اب یہ آخری سیشن آج کا، اور اس میں الاصل الثالث تیسرا اصول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہے ان کے بارے میں پہچان دلیلوں کے ساتھ، نبی کی معرفت دلیلوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ امام محمد بن عبد الوہاب التمیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا رسولا، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر۔ ترجمہ: امام صاحب نے فرمایا ہے تیسرا اصول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت۔ آپ کا نام محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم ہے۔ بنی ہاشم قریش کے قبیلے سے ہیں، اور قریش عرب سے ہے، اور عرب اسماعیل علیہ السلام بن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام وعلی نبینا افضل الصلاة والسلام کی اولاد سے ہے۔ پھر ایک بار سن لیجئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کا نام عبداللہ، عبداللہ کے والد کا نام عبد المطلب بن ہاشم، عبد المطلب کے والد کا نام ہاشم، اور بنی ہاشم قریش کے قبیلے سے ہیں، قبیلہ قریش سے ہے، اور قریش عرب سے ہیں، اور عرب اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے نبی کی یہ پہچان ہو گئی۔
کس کی اولاد میں سے ہمارے نبی؟ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں عرب میں قریش کا ایک قبیلہ قریش میں ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 برس کی عمر پائی، 63 ایئرس کی ایج تھی آپ کی، جن میں 40 سال نبوت و رسالت سے پہلے کے ہیں اور 23 سال بحیثیت نبی اور رسول کے آپ نے گزارے. آپ کی پیدائش کا جو شہر ہے اس شہر کا نام مکہ ہے. مکہ میں آپ پیدا ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اقرأ بسم ربک الذی خلق کے ساتھ نبوت حاصل ہوئی اور یا ایھا المدثر قم فانذر کے ساتھ رسالت حاصل ہوئی. نبوت اور رسالت میں فرق کیا ہے؟ نبی اور رسول میں فرق. نبی جن پر کتاب نازل نہیں ہوئی، رسول جو نبی ہے اور کتاب نازل ہوئی ان پر تو وہ رسول ہے. ٹھیک ہے، نبی اور رسول کا مختصر سا فرق سمجھ لیجئے. نبی پر کتاب نازل نہیں کیا اللہ نے، لیکن رسول پر اللہ نے کتاب نازل کیا، صحیفہ نازل ہوا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرک سے ڈرانے اور توحید کی دعوت دینے کے لیے مبعوث فرمایا، اور اس بات کی یہ دلیل ہے سورہ مدثر سورہ نمبر 74 یہ آیتیں، آیت نمبر 1 سے 6. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. ترجمہ: اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے اٹھو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر میں اوڑھے ہوئے، چادر لپیٹے ہوئے لیٹے ہوئے تھے. اللہ نے حکم دیا یا ایھا المدثر، اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے اٹھو. قم فانذر، اٹھو اور خبردار کرو. وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو. وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو. وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑے پاک رکھو. والرجز فہجر، اور گندگی سے دور رہو. ولا تمنن تستکثر، اور زیادہ حاصل کرنے کے لیے زیادہ احسان مت کرو. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو. اب ایک ایک آیت کی مختصر سی تفسیر. قم فانذر، اٹھیے اور ڈرائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے حکم دیا قم فانذر، آپ اٹھیے، ان لوگوں کو شرک سے ڈرائیں اور توحید کی طرف دعوت دیں. قیامت تک اب کوئی نئے نبی آنے والے نہیں اور کوئی نبی پیدا ہونے والے نہیں. قیامت تک آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اب نبی والا مشن پر لگے رہنا ہے. لوگوں کو شرک سے ڈرانا ہے، توحید کی طرف بلانا ہے، شرک اور بدعت خرافات سے سچی توبہ کروانا ہے، توحید و سنت سکھانا ہے، توحید و سنت پر عمل کرنے بتانا ہے.
یہ ہماری ڈیوٹی ہے یہ. ٹھیک. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرتے رہنا ہے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی کبریائی، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو. توحید کے ساتھ اپنے رب کی عظمت بیان کرتے رہنا ہے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے اعمال کو شرک سے پاک کریں. لفظی ترجمہ اس میں یہ ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں. لیکن امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ جو سمجھاتے ہیں وَمَعْنَا قُمْ فَأَنذِرْ يُنذِرُ عَنِ الشِّرْكِ وَيَدْعُو إِلَى التَّوْحِيدِ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ عَظِّمْهُ بِالتَّوْحِيدِ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ أي طَهِّرْ أَعْمَالَكَ عَنِ الشِّرْكِ. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ جو ہے اس کا اردو میں لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں تو اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو یہ ہوتا ہے. لیکن امام محمد التمیمی رحمۃ اللہ علیہ اس کا اور ایک مفہوم جو بیان کر رہے ہیں کہ ای طہر اعمالک عن الشرک، اپنے اعمال کو شرک سے پاک رکھو. اعمال کو شرک سے پاک نہیں رکھیں گے تو عمل قبول نہیں ہونے والا ہے اللہ کے پاس. سورہ زمر آیت نمبر 65. عمل کریں گے اس کے ساتھ شرک کریں گے تو وہ عمل قبول نہیں ہونے والا ہے اللہ کے پاس. سورہ زمر آیت نمبر 65. لہذا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ کو سمجھائے ہیں یہاں پر امام صاحب نے اَيْ طَهِّرْ أَعْمَالَكَ عَنِ الشِّرْكِ، اعمال کو شرک سے پاک رکھو. وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ، الرُّجْزُ الْأَصْنَامُ وَهَجْرُهَا تَرْكُهَا وَأَهْلِهَا وَالْبَرَاءَةُ مِنْهَا وَأَهْلِهَا. والرجز فہجر کا مطلب، الرجز کا معنی اصنام ہے، اصنام یعنی بت، اور فہجر کا معنی ہے ان سے ہجرت کرنا. یعنی فہجر کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اب تک آپ ان سے دور رہے ہیں، یعنی بت پرستی سے اور بتوں سے، قبر پرستی سے اور قبر سے دور رہے ہیں. جیسا مشرکین مکہ، کفار مکہ انبیاء کے قبروں پر بھی عبادت کرتے تھے انبیاء کی، اور بتوں کو بنا کر بھی عبادت کرتے تھے. تو انبیاء کی قبروں پر بھی عبادت کرتے تھے انبیاء کی، اور بت بنا کے بھی عبادت کرتے تھے. اولیاء اللہ جو اس دور میں گزرے ہیں انبیاء کے امتوں میں نبی سے پہلے، تو وہ اولیاء اللہ کے بھی قبروں پر عبادت کرتے تھے لوگ، اور ان انبیاء ان اولیاء کی بت بنا کے ان کی عبادت کرتے تھے. تو اللہ کہہ رہے ہیں وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ، رجز سے مراد ہے اصنام بت، اور فہجر سے مراد ہے ان سے دوری اختیار کرنا. جس طرح اب تک آپ نے بتوں سے دوری اختیار کیے ہوئے تھے، اسی طرح ان بتوں کو بنانے اور ان کی عبادت کرنے والوں سے دور رہیں، اور ان اصنام کے پرستش کرنے والے مشرکوں سے بیزاری و برات کا اظہار کریں. مشرکوں سے بیزاری اور برات کا اظہار کریں کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، تمہارے اس کام سے میرا کوئی تعلق نہیں، اور تم سے میرا کوئی تعلق نہیں. ایسا وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ کا مطلب یہ سمجھ میں آیا ہے. یہ سمجھیے کہ امام صاحب نے آگے اور لکھے ہیں سمجھاتے ہوئے ان آیتوں کی جو صحیح تفسیر، جو معنی وہ سمجھے. اخذ على هذا 10 سنین يدعو الى التوحید، ان آیتوں سے جو سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک لوگوں کو توحید کے طرف بلاتے رہے. وبعد العشر عرج به الى السماء، اور یہ 10 سال مکمل ہونے کے بعد مکہ میں یعنی نبوت مل گئی، رسالت مل گئی، دعوت و تبلیغ کرتے رہے، توحید کی طرف بلائے، شرک سے ڈرائے. 10 سال گزرنے کے بعد آپ کو معراج ہوئی. وبعد العشر عرج به الى السماء، 10 سال کے مکمل ہونے کے بعد آپ کو اللہ نے معراج کرایا، آسمانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، 7ویں آسمان تک اور سدرۃ المنتہا تک. تو معراج کی رات میں آسمانوں پر اللہ نے پیارے نبی کو بلا کر
وفرضت علیہ الصلاوات الخمس، وفرضت علیہ الصلاوات الخمس، اور 5 وقت کی نمازیں فرض کیا. وصلی فی مکہ 3 سنین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آنے کے بعد 3 سال مکہ میں نماز پڑھے. وبعدها امر بالہجرۃ الی المدینہ، پھر بعد میں اللہ نے آپ کو حکم دیا ہجرت کرنے کا مدینہ کی طرف. یہ کس کی پہچان چل رہی ہے یہاں پر ابھی؟ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم دلائل سے سیکھ رہے، سمجھ رہے. ٹھیک ہے، یاد رکھیں گے 3 سوال ہونے والے ہیں. تو آج آپ کے سامنے یہ جو کلاس میں پڑھایا جا رہا ہے، ایگزام ہال ہے قبر، ایگزام ہال ہے قبر. پیپر ابھی آپ کے سامنے ہے، تیاری کرنا ہے. کیا پیپر آتا کہ کیا ہے کہ میں یہ بھی پڑھ لیتا ہوں، میں وہ بھی پڑھ لیتا ہوں، ایسا ہی ہوتا ہے نا. کوشچن بینک ہوتی ہے، امپورٹنٹ کیا ہے وہ سر کے پاس، وہ ٹیوشن سر کے پاس، یہ ٹیوشن سر کے پاس جا کے امپورٹنٹ ٹک کرا لیتے ہیں. فلاں سال میں یہ کوشچن آیا تھا بورڈ ایگزام میں، یہ بھی آیا تھا، یہ بھی آیا تھا، فلاں سال میں یہ نہیں آ کے یہ آیا تھا. یہ اس طریقے سے ہوتا ہے. تو بہت سارے یاد کر کے جاتے آنسرس ایگزام میں، لیکن یہاں پر سب سامنے ہیں. 3 سوال ہوں گے اور جواب دینا ہے 3 سوال کا. اور سوال کیا ہوں گے؟ تمہارا رب کون، تمہارا دین کیا، تمہارے نبی کون. تو رب کی معرفت، دین کی معرفت دلائل سے سیکھے سمجھے، اس کے مطابق عقیدہ بنانا ہے اور عمل کرتے رہنا ہے. یہ جو ویڈیوز تیار ہو رہے ہیں اس مسجد والوں کا جو یوٹیوب چینل ہے اس پر رہے گا. آپ برہان پور کے واسی وہ چینل پہ بار بار یہ ویڈیوز کو دیکھتے رہیے اور اپنی یاد کو تازہ کریے، علم میں اضافہ کرتے رہیے، تاکہ اللہ کے بارے میں معرفت اچھے سے حفظ ہو جائے سینے میں، دین کے بارے میں دلائل اچھے سے حفظ ہو جائے سینے میں، نبی کے بارے میں دلائل اچھے سے حفظ ہو جائے سینے میں، اور اس کے مطابق اپنا ایمان و عقیدہ عمل بنا لیں تاکہ عذاب قبر سے بچ سکیں، قبر میں فرشتوں کے سوال کے جواب آسانی سے دے سکیں. سمجھ میں آ گیا؟ تو امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ آگے لکھتے ہیں وَالْهِجْرَةُ فَرِيضَةٌ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ وَهِيَ الْإِنْتِقَالُ مِنْ بَلَدِ الشِّرْكِ إِلَى بَلَدِ الْإِسْلَامِ وَهِيَ بَاقِيَةٌ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةِ. کیا کہتے ہیں سمجھیے، اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہجرت جو ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ سے، مکہ سے مدینہ کی طرف، تو وہ ہجرت ابھی باقی ہے امت میں، وہ ہجرت کا سلسلہ ابھی بھی باقی ہے. ہجرت کا مطلب کیا؟ بلد شرک سے بلد اسلام کی طرف منتقل ہو جانے کا نام ہجرت ہے، اور یہ بلد شرک سے بلد اسلام کے طرف ہجرت اور نقل مکانی کرنا اس امت محمدیہ پر فرض ہے، اور یہ فریضہ قیامت تک باقی ہے. اس بات کی دلیل یہ فرمان الہی ہے. وہ جو بات بیان کر رہے امام صاحب، اس بات کی دلیل کہ جیسے نبی اور صحابہ ہجرت کرے تھے، ظلم بڑھ گیا تھا، توحید سمجھا رہے تھے لوگوں کو لیکن ظلم کرتے رہے کفار مکہ، مشرکین مکہ. 10 سال پیارے نبی مکہ میں رہے، پھر فرض ہو گئی نماز 5 وقت کی، تو اس کے بعد 3 سال پھر مکہ میں رہے. 13 سال کی مکہ کی زندگی کے بعد حکم ہوا اللہ کی طرف سے ہجرت کرنے کا، تو نبی اور صحابہ مدینہ ہجرت کرے. تو شرک والے شہر سے ہجرت کر کے اسلام والے شہر کی طرف جانا. تو مدینہ میں کچھ لوگ تھے جو آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ بیعت لیے تھے، کبیرہ گناہ نہیں کرنا اور یہ توحید و سنت پر قائم رہنا، اس طریقے سے. تو پھر وہ جا کر وہاں پر مدینہ میں کچھ لوگ کام کرتے رہے تھے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ ہجرت کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کرے. تو یہ ہجرت کا سلسلہ ابھی بھی باقی ہے. ایک بات دل میں آ رہی ہے، بولنا ضروری سمجھ رہا ہوں، ویڈیو ریکارڈ ہو رہا ہے اس لیے.
ہندوستان کے نارتھ میں دلی کے بالکل پاس والا اسٹیٹ ہریانہ میں گڑگاؤں میں سیکٹر میں بٹا ہوا ہے گڑگاؤں کئی سیکٹرز میں. وہاں پر مسلمان کی تعداد 5 لاکھ کے زیادہ ہے, 5 لاکھ سے کچھ زیادہ. مسجدیں بہت کم ہیں. وقف کی جو پراپرٹیز تھی, اوقاف کی زمینیں, اس پر کئی لوگوں کا قبضہ ہے, کئی لوگ بلڈنگز بنا لیے, اور کئی اوقاف کی مسجدیں بند ہے. بہت کم مسجد ہیں. تو لوگوں کو اوپن گراؤنڈز میں, گورنمنٹ کے اوپن گراؤنڈز میں نماز پڑھنا ہوتا ہے. جمعہ کی نماز وہ لوگ اوپن گراؤنڈز میں پڑھتے تھے کئی سالوں سے. لیکن RSS اور ہندوتوا کے ٹیررسٹ مسلمانوں پر ظلم کرنے لگے اور نماز سے روکنے لگے. اور جو پچھلا جمعہ ابھی گزرا ہے 10 دسمبر 2021 کا جمعہ کی نماز آخری تھی, کیونکہ اب ہریانہ کے چیف منسٹر نے بھی کہہ دیا کہ اوپن میں نہ پڑھیں. آپ لوگوں کے اگر پرسنل کچھ زمینیں ہیں تو اس میں پڑھ لیں, جو گورنمنٹ کے اوپن لینڈز ہے اس میں نہ پڑھے. اس طریقے سے اب CM نے بھی کہہ دیا ہے. تو اب مسلمان تکلیف میں ہے نا, ان کو فرض سے روکا جا رہا ہے, اور اب بیچارے تکلیف میں اور زیادہ آ گئے. ادھر کی کمیٹیز بیٹھ کے کچھ مشورے کر کے وغیرہ جو بھی ہو, لیکن جو ہے حل نہیں نکلا ابھی تک. تو میں یہ مسئلے کو سمجھاتے ہوئے گڑگاؤں کی بات درمیان میں اس لیے لایا کہ ہجرت کرنا فرض ہے. ہجرت کرنا فرض ہے. جب آپ پر ظلم ہو رہا ہے بہت زیادہ, اور آپ فرائض پر ادا کرنے پر بھی پابند ہو گئے ہیں کہ پابندی لگا دی گئی ہے, تو آپ کیوں رہنا چاہتے ہیں وہاں پر؟ بازو سٹیٹس ہے, ادھر UP ہے, بہار ہے, جھارکھنڈ ہے, دہلی ہے, اور دوسرے سٹیٹس ہیں. انڈین کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 25 سے آرٹیکل 30 تک مائنورٹیز کے لیے بہت سارے جو ہے آزادیاں ہیں, فریڈم ہے. تو آرٹیکل 25 کیا ہے؟ رائٹ ٹو فریڈم آف ریلیجن. وی کین پریکٹس اینڈ پریچ آور ریلیجن ٹو اینی انڈین ان کمپلیٹ انڈیا. اب وہاں پر کچھ تکلیف نہیں بلکہ بہت زیادہ تکلیف ہو گئی ہے, تو آپ لوگ ہجرت کر کے بازو سٹیٹس میں جائیے. آپ کسی بھی سٹیٹ میں جا کر جو ہے زمین خرید سکتے ہیں, گھر بنا کے رہ سکتے ہیں, یا کرائے سے گھر لے کے رہ سکتے ہیں. کیوں وہاں پر تکلیفوں میں رہنا؟ جب ظلم بڑھ گیا ہے ظالموں کا, تو آپ ہجرت کر کے جائیے. لیکن اب کیا بولنا, سبحان اللہ, لوگ جو ہے یہ سب تعلیمات سے دور ہے نا. اگر آپ کا سیٹ اپ ہے وہاں پر کاروبار, اگر آپ کا گھر وہیں پر ہے, آپ کی ذاتی پراپرٹی ہے, بیچ دیجئے. جب بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے تو آپ دوسرے اسٹیٹس میں ہجرت کر جائیے, کیونکہ جہاد تو ابھی بند ہے پوری دنیا میں. جہاد تو پوری دنیا میں بند ہے. جب امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین شریعہ امپلیمنٹ کریں گے, ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے, اور ان کے حکم کے بعد ان کے زیر سایہ ہی جہاد ہوتا ہے, اس سے پہلے جہاد نہیں ہوتا. تو آپ ہجرت کر جائیے گڑگاؤں سے, دوسرے ڈسٹرکٹس آف ہریانہ میں یا دوسرے اسٹیٹس آف انڈیا میں پھیل جائیے, بیچ دیجیے آپ کی جائیداد. چھوڑ کر ہی تو مرنا ہے نا, چھوڑ کر مرنا ہے. حقیقی زندگی جو نہیں ختم ہونے والی ہے وہ موت کے بعد کی زندگی ہے. اس کی تیاری کے لیے دنیاوی پراپرٹیز کو بیچیے, دوسرے اسٹیٹس میں جا کے کرائے سے رہیے, یا جتنے بھی میں ذاتی مل رہا ہے اس میں آپ گزار لیجئے اللہ کی عبادت کے لیے. زندگی کیوں ہے؟ یہ اللہ کی عبادت کے لیے ہے نا. ہمیشہ تو نہیں رہنا ہے نا زمین پر. موت نبیوں رسولوں کو آئی تو ہم اللہ کے غلام گنہگار غلاموں کو بھی موت آئے گی نا. تو ہجرت کر جاؤ, ہجرت فرض ہے. یہ جو دلیل ابھی ہم آپ کے سامنے سنا رہے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 97-98. امام صاحب اپنا مسئلہ, اپنی بات لکھنے کے بعد دلیل
سمجھاتے ہیں، دلیل سے ہی سمجھتے ہیں جو کچھ ان کو سمجھنا ہے، دلیل سے سمجھے ہیں قرآن کی، دلیل سے سمجھے ہیں حدیث کی، اور قرآن و حدیث کی دلیل سے لوگوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے، وہی ہم کو کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا۔ اللہ بول رہے ہیں ہجرت کرنے کے لیے، سنیے، جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کیں تو ان سے پوچھا کہ یہ تم کس حال میں مبتلا تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے۔ فرشتوں نے کہا کیا اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ سمجھ میں آ رہا؟ جب ظلم بڑھ گیا، کمزور ہے، طاقت نہیں ہے، مجبور ہے، طاقت نہیں ہے، حکومت نان مسلم حکومت ہے اور مہربانی کرنے والی حکومت نہیں ہے، خود نان مسلمز پر بھی مہربانی نہیں کر رہی حکومت، کچھ اسکیمز بنا رہی ہے اور بس کانوں کو خوش کر رہی ہے کہ یہ اسکیم اور وہ اسکیم، اور نکلتا بھی ہے بجٹ مسکینوں کے لیے، غریبوں کے لیے، کسانوں کے لیے، بیواؤں یتیموں کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے وغیرہ، تو ان تک پہنچنے سے پہلے ہی بہت زیادہ کرپشن سے غبن ہو جاتا ہے نا؟ تو مجبور ہے لوگ، مسلمان بھی مجبور ہیں انڈیا میں، اور دوسرے دھرم والے بھی لوگ بہت تکلیفوں میں ہیں۔ تو اب یہ جو حکومت ہے، اب یہ حکومت کے اپوزٹ میں جب ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، آپ لوگ میری طرف توجہ کریں، اگر ان کی طبیعت ناساز ہو رہی تو ان کو جو ہے ادھر سائیڈ میں لٹا دیجئے وہاں پر۔ تو سمجھیے آپ میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں، اللہ کے آیت کی بات ہے، میری بات نہیں ہے، میرے گھر کی بات نہیں سنا رہا ہوں، اللہ بول رہے ہیں ہجرت کرنے کو۔ فرشتوں نے روح قبض کرے اور پوچھے کہ تم کس حال میں مبتلا تھے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہاں، جو مرد و عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے، بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے، اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر طاقت ہے، انڈیا میں آزادی تو ہے نا، نہیں تم یہ ضلع سے، اس گاؤں سے نہیں جا سکتے، ایسی پابندی ہے کیا؟ نہیں ہے۔ پورے اسٹیٹ میں، پورے انڈیا میں کہیں بھی ہم جو ہے اپنا کاروبار سیٹ کر سکتے ہیں، اپنا گھر سیٹ کر سکتے ہیں۔ ہم حیدرآباد کے، اگر میں دہلی شفٹ ہونا چاہوں ہو سکتا ہوں، آدھار کارڈ میرا حیدرآباد کا ہے، ایڈریس میرا حیدرآباد کا ہے، لیکن میں اگر شفٹ ہونا چاہوں دہلی، ممبئی، کلکتہ، چنئی، انڈیا میں کہیں بھی تو ہو سکتے ہیں۔ سمجھ رہے؟ پابندی تو نہیں ہے نا، اللہ کی زمین وسیع ہے نا۔ اگر کہیں ظلم ہو رہا ہے، ہجرت کرو، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کی عبادت کرنے میں اگر تکلیفوں کا سامنا ہے تو میں اس زمین کو چھوڑ دوں، دوسری زمین میں چلے جاؤں اللہ کی عبادت کے لیے، کیونکہ مجھے مرنا ہے اور مر کے اللہ کے پاس جانا ہے۔ ہمیشہ کی زندگی آخرت کی زندگی ہے، وہ سوچنا چاہیے۔ اور وہ نہیں سوچیں گے کیسے چھوڑ دوں، میری اتنی جائیداد ہے، میرے اتنے کھیت، میرا اتنے دکانیں اور میرا یہ مکان اور وہ، یہ کیسے چھوڑ دوں اس کو، اور اگر بیچوں گا بھی تو جو ہے بہت کم بھاؤ میں، جو ہے کم دام میں بکے گا، پھر کیسا میرا لاس ہو جائے گا۔ کس چیز کا لاس ہو رہا؟ دنیا کا ہو رہا نا۔ آخرت کا فائدہ سوچ کے چلے جاؤ۔ نہیں جائیں گے تو پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ رب نے کہا سورہ نساء آیت نمبر 97۔ اور اگر اللہ پھر آگے بول بھی رہے ہیں سچ میں بے بس تھے، مرد عورتیں بچے سچ میں بے بس تھے، نکل بھی نہیں سکتے تھے، اتنی پابندیاں تھیں، تو پھر اللہ رب العالمین بہت معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا ہے۔ دوسری دلیل امام صاحب نے نقل کیے ہیں سورہ العنکبوت آیت نمبر 56، سورہ عنکبوت سورہ 29 ہے۔
یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین وسیع ہے، پس تم میری ہی بندگی بجا لاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں وہی سمجھا رہا تھا کہ اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کی زمین وسیع ہے، ہم نکل جائیں۔ اور ایمان کی یہاں پر بات ہے، دیکھیے یہاں پر امام محمد التمیمی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں یہ آیت کے بعد، یہ جو سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 56 کے نیچے نقل کرتے ہیں، قال البغوی رحمہ اللہ، امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے امام، ان کی بہترین تفسیر بغوی، وہاں سے یہ بات نقل کر رہے ہیں امام صاحب اپنے اس اصول ثلاثہ میں اس آیت کے نیچے، قال البغوی رحمہ اللہ سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان۔ ترجمہ، امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے شان نزول کے بارے میں کہا ہے، یہ آیت ان مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی جو مکہ میں رہ گئے اور جنہوں نے ہجرت نہ کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کے نام سے ندا دی اور پکارا ہے۔ یعنی کچھ مسلمان مکے میں رک گئے تھے، رسول اللہ اور صحابہ مدینہ چلے جانے کے بعد کچھ مسلمان مکے میں رک گئے تھے اور ظلم تو ہو رہا تھا ان پر، تو اللہ ان کو پکار کر بول رہا ہے، یا عبادی الذین آمنوا، ایمان کا واسطہ ہے یہاں پر، ایمان والوں کو اللہ رب العالمین پکار رہے ہیں، ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین وسیع ہے، پس تم میری ہی بندگی بجا لاؤ۔ تو سمجھ میں آ گیا کہ یہاں پر ہجرت فرض ہے اگر حالات ظلم والے ہو جائیں، عبادت بھی کرنے کا موقع نہیں ہے، عبادت کرنے نہیں دے رہی ہے، اگر حکمران ظالم ہے تو ہم کو ہجرت کرنا ہے، اور بھی مسائل کی وجہ سے ہجرت کر سکتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے۔ اب امام صاحب اپنی عادت کے مطابق ایک دلیل دے رہے ہیں حدیث سے، والدلیل علی الہجرۃ من السنہ قولہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تنقطع الہجرۃ حتی تنقطع التوبہ ولا تنقطع التوبة حتی تطلع الشمس من مغربها۔ ترجمہ، جب تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہو جاتا تب تک ہجرت کا سلسلہ منقطع نہیں ہوگا، جب کہ توبہ کا دروازہ اس وقت تک بند نہیں ہوگا جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، یعنی قیامت کے دن۔ تو قیامت تک ہجرت کر سکتے ہیں۔ ہجرت رسول اللہ اور صحابہ کرے تھے مکہ سے مدینہ، تو وہ ہجرت اب کافی ہے نہیں، ایسا نہیں۔ ہم مسلمان نان مسلم رولنگ کنٹری میں رہ رہے ہیں، اور ایک مثال دے دیا ہوں گڑگاؤں والوں کی، تو اب ایسے حالات میں اسی کنٹری میں الگ الگ اسٹیٹ گورنمنٹس ہے، اسٹیٹ گورنمنٹس میں بہت سارے ایسے اسٹیٹ گورنمنٹ ہیں جو ہندوتوا ٹیررزم کے اپوزٹ ہے، جو سافٹ ہندوس ہیں، سافٹ ہندوس ہیں، مطلب وہ امن چاہتے ہیں۔ ہے بہت سارے ایسے ہندوس جو مار کاٹ نہیں چاہتے ہیں، تو ایسے اسٹیٹس میں چلے جاؤ۔ کئی لوگ بنگال کے، اتر پردیش کے، ہمارے حیدرآباد میں آ کے بس رہے ہیں، ساؤتھ انڈیا میں آ کے بس رہے ہیں، کیونکہ ساؤتھ انڈیا کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ ہائی ہے۔ کیرلا پورا 100% لٹریٹ ہے، ہمارا تلنگانہ ہے، بازو آندھرا ہے، ادھر کرناٹکا ہے، تمل ناڈو ہے، 96 97 98 ایسا یہ پرسنٹیج ہے لٹریسی کا، یعنی تعلیم کا یہ ریٹ ہے۔ تو وہاں پر زیادہ دنگے فساد نہیں، اور ہندوتوا ٹیرر وہاں پر نہیں ہے، وہاں پر ہندوس ہے، سافٹ لوگ ہیں۔ ہے کچھ بستیوں میں کچھ شدت پسند بھی ہوتے ہیں، وہ تو ہر کمیونٹی میں ہوتے ہیں۔ تو ہم کو نرم دل رہنا ہے، نرمی کرنے والے رہنا ہے، اور ہماری نرمی سے، ہمارے اچھے اخلاق سے وہ ہندوس بھی اسلام سے محبت کرنے لگ جائیں اور وہ خود بھی مسلمان ہو جائیں، ہو سکتا ہے ایسا۔ تو ہم اچھائی بتاتے رہنا ہے، اسلام کی نرمی اور اسلام کے اخلاق حسنہ ہم
پریکٹس کر کے بتانا ہے ہم نان مسلمس کو کہ اسلام اتنا پیارا دین ہے کہ ایمان کا بڑا درجہ لا الہ الا اللہ اور ایمان کا ادنا درجہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف والی چیز کو ہٹانا. یہ ہمارا اسلام، یہ ایمان ہم کو سکھاتا ہے ہمارا اللہ، ہمارے رسول. تو ہم تو لوگوں کو